ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تقریر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شک سے رہ رہے یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے. تو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، ہواؤں فضاؤں خلاؤں پر اس کی حکمرانی ہے. سورج چاند ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، اور ہیبت آسمان اور وسیع و عریض زمین
اس کے حکم سے اپنی مرضی پر اپنی جگہ پر کھڑی ہے، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی سے دعاؤں مناجاتوں اطلاعات اس کے سامنے رکھی جائے۔ اور درود السلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا و امامنا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر، کہ جنہوں نے انسانیت کو زندگی گزارنے کے گر سکھائے، خود بہترین نمونہ بن کر ہمارے لیے عمل کی مشقتوں کو آسان فرمایا۔ مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے بالکل آغاز میں بڑے ہی عجیب انداز میں، دلوں کو ہلا دینے والے انداز میں ایک ایسی بین الاقوامی سچائی، آفاقی حقانیت بیان کی ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی دور میں انسان بچ کے نہیں رہ سکا، اس کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ آزمائش اور زندگی کا چوری دامن کا ساتھ ہے، گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ دنیا میں آتا ہے مشقتیں اٹھاتا ہوا آتا ہے اور مشقتیں ہی اٹھاتا اٹھاتا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ دنیا میں جتنی جیت آتا ہے مشقتیں اٹھا لے، اگر دنیا کی یہ بھیجی ہوئی مشقتیں اس کے لیے اخروی آسانی کا سبب نہیں بنتی تو ان مشقتوں کو عذاب کہا جائے گا، دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب۔ اور اگر ان مشقتوں کو اس انداز سے جھیلے کہ یہ مشقتیں انسان کی آخری زندگی کے لیے آسانی کا سبب بن جائیں، اس کے لیے حصول جنت کا سبب بن جائیں، اللہ کی رضا کے حصول کا سبب بن جائیں، تو پھر یہ آزمائشیں انتہائی مبارک ہیں۔ جس طرح زندگی کا آزمائش کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اسی طرح ایمان کا بھی آزمائش کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بالکل آزمائے نہیں جائیں گے، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم سے پوچھ ہی نہیں ہوتی، ہم دعویٰ کر لیں بس ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا ہے؟ حضرت ساری تاریخ انسانیت اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والوں کو شیطان کے ماننے والوں کی طرف سے انتہائی سخت آلام اور مصائب کا شکار مصائب اور آلام کا سامنا رہا ہے۔ اہل کفر میں آل شیطان نے اہل ایمان کو بہت ساری مشقتوں میں ڈالا، بہت ساری آزمائشوں میں کبھی قتل کر دیا، کبھی جسموں کو نوچ دیا، کبھی عزتوں کو تار تار کر دیا، کبھی بچوں کو چھین لیا، کبھی لوگوں کے سامنے گلے میں رسی ڈال کے پتھروں پہ گھسیٹا گیا،
کبھی بڑے بڑے گھڑے کھود کے ان میں آگ بھر کے ان کے اندر پھینک دیا گیا، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی لہجے میں، کبھی گھر سے نکال دیا گیا، کبھی جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا۔ الغرض دنیا میں کوئی ایسی مشقت اور مصیبت نہیں ہے جو اہل ایمان کو جس کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، اور جرم اس کا صرف اور صرف یہ کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بروج میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے اصحاب الاخدود کے نام سے۔ وقت کے بادشاہ نے بہت طویل قصہ اور بہت طویل روایت ہے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا اور بتایا کہ ہم مومن ہیں، تو وقت کے بادشاہ ذو نواز اس کا نام تھا، اس نے ایک بہت بڑا گھڑا اور خندق کھدوائی۔ اخدود کہتے ہیں ایسے گھڑے کو جو اپنے ہاتھ سے کھودا گیا ہو اور بہت بڑا ہو۔ خندق ہماری زبان میں اس کے لیے لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اس سے خندقیں کھدوائیں اور ان کو لکڑیوں سے بھر کے آگ بھر دی، اور جب آگ جلنے لگی، آگ بھڑکنے لگی، آگ اپنے جوبن پہ آئی، تو اس نے کتنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ان سب کو آگ کے کنارے پہ کھڑا کیا، اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو توحید ربوبیت کا انکار کرتا ہے وہ تو زندگی کے مزے میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس نے ایمان باللہ کا اقرار کرنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اپنے سپاہیوں کو اس کو حکم دیا کہ ان کو اس آگ میں پھینک دو۔ دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں لوگوں کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کی وضاحت کروا دی۔ فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ وہ ان سے انتقام نہیں لیتے صرف اس لیے کہ یہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اہل کفر کے نزدیک، عالم شیطان کے نزدیک اللہ پر ایمان لانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ناقابل معافی ہے، ان کے نزدیک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں۔ ایمان کا اقرار آپ زبانی کر لیں صرف، تب بھی کفار آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگے۔ ایمان کا اقرار آپ اپنے عمل سے کر لیں تو تب تو کفار راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ ہمارے سامنے رکھا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ پر یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے دین کے پیروکار بن جائیں، اسلام چھوڑ دیں اور ان کے دین پر عمل کریں، تب وہ آپ پہ شاید راضی ہو جائے، ورنہ وہ آپ پہ کبھی راضی ہونے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ایمان آزمائش کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 5 چیزوں کے ذریعے
اور ایک انسان کی زندگی ان پانچوں کے گرد گھومتی ہے. یہ پانچ ہی چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ ہے. اس کو اولاد چاہیے، اس کو امن چاہیے، اس کو رزق چاہیے، اور اس کو دوست احباب، غم گسار، ہمدرد، محبت کرنے والے ساتھی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پانچوں کے ذریعے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پانچوں چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو ان آزمائشوں پر پورا اترے گا ان کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری. اس کا مطلب ہے کہ مصیبت اور آزمائش کا بہت گہرا تعلق ہے. اللہ نے فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے صرف ایمان کے دعوے سے ہم اس کو مان لیں گے اور اس کو کبھی پوچھیں گے؟ سیدنا خباب بن عارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم صحابی ہیں. یہ ام انمار نامی ایک خاتون کے غلام تھے. اس نے ان کو کام دیا ہوا تھا، یہ لوہے کا کام کرتے تھے، بھٹی کا، یعنی لوہار تھے، اور یہ تلواریں بناتے تھے اور نیزے وغیرہ اور اس طرح کے ہتھیار بنایا کرتے تھے. بھٹی لگائی ہوئی تھی. جب جناب خباب نے ایمان قبول کیا تو ام انمار آتی تھی اور لوہے کی جو سلاخیں آگ میں پڑی ہوتی تھی نا، وہ پکڑتی تھی اور ان کے سر پہ لگا دیتی اور کہتی تھی کہ تم اسلام کیوں قبول کر، کیوں اسلام قبول کیا؟ ان حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایک دن شکایت کی. حالات بڑے تنگ ہو گئے. دشمن یعنی کہ تشدد اور بربریت کی ایک تاریخ تھی جو رقم کی جا رہی تھی. جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر حالات بہت بگڑ ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے زیادہ پریشان ہیں، اتنا ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ کا نظام دینا بہت عجیب نظام ہے. انسان ذرا جلد بازی تھوڑا سا، بس وہ کہتا ہے ادھر میں نے کلمہ پڑھا، ادھر میں نے نمازیں شروع کی، ادھر مجھ پر اللہ کی نعمتوں کا برکھا برسنے لگ جانے چاہیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں. پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خباب کی زبان سے یہ بات سن کے دکھ پہنچا. آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، تو آپ نے ٹیک چھوڑی، آگے تو بڑے چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا خباب ابھی سے گھبرا گئے، ابھی تو تم پر پہلو جیسے حالات نہیں آئے کہ جب ان لوگوں میں سے کسی کو پکڑ کے زمین میں گاڑا جاتا اور لوہے کی آری کے ساتھ اس کے سر پہ آرا رکھ کے درمیان میں سے چیر دیا جاتا. ابھی تم پہ وہ حالات نہیں آئے کہ دشمن لوہے کی کنگیوں سے اہل ایمان کے دل کو نوچ دیتے. ابھی تو تم پہ وہ حالات نہیں آئے اور تم ابھی سے گھبرا گئے. یہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات میں نا، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خباب کہ دور جاہلیت کی کوئی بات نہیں سنا، جب تم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تم پر سنا بڑا ظلم ہوا ہے، تو داستان سناؤ. حضرت خباب فرماتے ہیں امیر المومنین اپنی زبان سے سناؤں یا زخموں کی زبان سے سناؤں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر زخموں کی زبان سے سناؤ تو زیادہ مؤثر ہوگی. جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قمیض کو پیچھے سے ہٹایا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا انگلی کے برابر سوراخ جسم کے اندر. پوچھا یہ کیا ہوا؟
کہا مجھے کافر پکڑ کے دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا کرتے تھے اور میرے جسم کی چربی پگھل پگھل کے دہتے انگاروں کو ٹھنڈا کرتی تھی، میرے جسم میں سوراخ ہو جاتا۔ حضرات یہ ایمان اور اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کائنات کی ہر چیز کو لٹا دیا، جان و مال، عزت و آبرو، حال و اولاد کو قربان کر دیا، لیکن بچایا ہے تو اپنا ایمان بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو، ایسا آزمایا، ایسا آزمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا کہ ان تدخلوا الجنة تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے ہی بغیر کسی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ذرا حال ہے کہ تمہارے پاس وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، تم ابھی ان حالات کا شکار نہیں ہوئے، تمہیں ان حالات کی بھٹی سے نہیں گزرنا پڑا جس کا شکار تم سے پہلے لوگ ہوئے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو دکھ اور تکلیفیں آئی، حتیٰ کہ زلزلوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا کے رکھ دیے گئے، اتنا جھنجھوڑے اور اتنا ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے، کہنے لگے، چیخ اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جس مدد کا اللہ نے وعدہ کیا وہ کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خبردار رہو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، لیکن اس پھٹی سے گزرنا پڑے گا، جنت کے باغات میں جانے کے لیے، جنت کے انعامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کا تمغہ سینے پہ سجانے کے لیے تمہیں بہرحال اس آزمائش کی بھٹی سے گزر کے آگے جانا ہو۔ کہ آزمائش اتنی ضروری ہے، اللہ نے مقصد تخلیق کی قرآن میں یہ بیان کیا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ابھی کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا اس نے زندگی اور موت کا نظام ہی اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرنے والا۔ زندگی اور موت کا نظام مالک الملک نے صرف آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آقا کریم کا یہ فرمان کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بونا ہے وہ آخرت پہ جا کے کاٹنا ہے۔ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، دنیا حقیقت نہیں ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ متاع الحیات الدنیا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے،
کچھ حقیقت نہیں ہے. حقیقت اتنی سی ہے، رات کو آپ کی آنکھ لگ جائے، آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کچھ نہیں جانتے کہ آپ کے دائیں بائیں کیا ہو گیا. اتنی سی حقیقت ہے دنیا کی. بس آنکھ بند ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، کان بند ہو جائے تو کچھ سنائی نہیں دیتا، زبان بند ہو جائے تو کچھ معافی ضمیر کا اظہار نہیں ہو سکتا. حضرت انسان کس بات سے ناز کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. یہ دنیا اللہ نے امتحان کا بنائی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امتحان شارٹ مدت کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی مدت کے لیے امتحان آتا ہے، آپ کی چلا آتی ہے، بڑے مختصر سے وقت کے لیے آتی ہے. جیسے غزوہ احد میں ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک غلطی کا ارتکاب ہوا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی اجتہادی طور پہ حکم عمومی ہو گئی، آمدن نہیں ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، اجتہاد غلط ہو گیا، سوچ اور فکر کا زاویہ بدل گیا. ایک اجتہادی غلطی جنگ کا سارا پانسا ہی بدل گیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. لیکن وقتی آزمائش تھی، جیسے ہی مسلمانوں کو سمجھ آئی انہوں نے فوراً اس کا ارادہ کیا، استغفار کی اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے. اللہ نے وہ آزمائش ختم کر دی، مسلمانوں کی فتح دوبارہ ان کی جھولی میں آ گئی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش طویل ہو جاتی ہے، طویل بھی ہو جاتی ہے اور شدید بھی ہو جاتی ہے. کبھی یہ بہت لمبا معاملہ ہوتا ہے، وقت تھم جاتا ہے، آزمائش ختم ہی نہیں ہوتی. جیسے آج کل ہم جن حالات سے دوچار ہیں، ہماری زندگی کم از کم 35-37 برس تو ہمیں ہوش سنبھالے ہوئے ہو گئے. شعور کی زندگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس شعوری زندگی میں امتحان ہی امتحان ہم نے دیکھے. امت مسلمہ کی ذلت اور پستی اور رسوائی ہم نے دیکھی. بظاہر دشمن غالب آتا ہوا ہی دیکھا ہم نے. مسلمان کٹتے ہوئے دیکھے ہیں، مسلمان مرتے ہوئے دیکھے ہیں، عزت مسلمان کی لٹتی ہوئی دیکھی ہے، جوان مسلمان کا مرتا ہوا دیکھا ہے، بمباری مسلمانوں پر ہم نے دیکھی. اتنا طویل یہ عرصہ ہم نے تو یہی کچھ دیکھا. کبھی میں نے کیا کہ یہ امتحان کی گھڑیاں شدید بھی ہو جاتی ہیں اور طویل بھی ہو جاتی ہیں. شدت کا عالم یہ ہے، گزشتہ ہفتے میں پہلے دن یہ خبر آئی، فلسطین کے لوگوں نے یوم الارض کے نام سے ایک مارچ کا اہتمام کیا، اپنے ملک کی آزادی کا مطالبہ لے کے باہر نکلے. جیسے وہ ایک شہر کی زد میں آئے، ان پر کھلے عام بمباری کی گئی، توپوں کے گولے چلائے گئے. 100 یا 125 کے قریب مسلمان جاں بحق ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پا. ابھی یہ زخم ہمارے دل ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. ابھی یہ زخم ہمارا بھرا نہیں تھا کہ دوسری خبر آئی، کشمیر کے اندر 2 شہروں میں 22 افراد کو شہید کر دیا. ابھی اس پر احتجاج کے پلان ہو رہے تھے، بین الاقوامی ضمیر کو جگانے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اگلے دن خبر آئی افغانستان میں 100 حفاظ کو شہید کر دیا. حضرت وہ معصوم کلیاں، وہ خوشبودار پھول
جو حفظ قرآن کی سعادتوں سے مالا مال ہو، جو حفظ قرآن انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو معبود کیا، آج ان کو سند فضیلت مل رہی تھی، آج ان کے سروں پہ دستار سجائی جا رہی تھی، آج وہ اپنے ماں باپ کو فون میں بتا رہے تھے کہ اماں ہم حافظ قرآن ہو گئے۔ آپ میں سے بھی کئیوں کے بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ پتہ ہے یہ بات سننے کے لیے اپنے بابا اپنے بیٹے کی زبان سے یہ بات سننے کے لیے کہ ابو آج میرا حفظ مکمل ہو، آج میں نے پہلا آخری سبق سنا دیا۔ ایک باپ راتوں کو جاگتا ہے اور دن کو مشقت کرتا ہے۔ میں نے ایک داستان پڑھی، ایک دن پہلے بچہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے، ماں میں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے گھر آ رہے ہو؟ کہا نہیں ماں، آج میں نے آخری سبق سنا، آج میں نے آخری سبق سنا دیا، آج میرا سینہ قرآن کا مسکن بن گیا، میرے دل میں قرآن آ گیا ماں، میں نے قرآن یاد کر لیا۔ وہ ماں جس کا شوہر اسی جگہ پر ایک امریکی حملے کا شکار ہو کے شہادت کی منزل کو پہنچا تھا، اس ماں کا یہ بات سن کے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ شکر اللہ کا ادا کیا، بیٹے کو مبارک دی، اپنے گھر کے اندر کمرے میں گئی، وہاں ایک اس نے گلہ رکھا ہوا تھا، بچے رکھتے ہیں، اس میں پیسے ڈالتی تھی، گلے کو توڑا، پیسے نکلے، اپنے بھائی کو بلایا اور کہا تمہارے بھانجے نے پورا اٹھے، یہ پیسے لے جاؤ، بچے کے لیے، بچے کے استاد کے لیے سوٹ خرید کے لاؤ، اس کے لیے دستار خرید کے لاؤ، اس کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آؤ۔ آج سارے گاؤں میں مٹھائی بن رہی، اور ساتھ کہا پھولوں کا بھی ایک گلدستہ لے کے آنا، ہار لے کے آنا، بھائی پھول لے کے آنا۔ اس ماں نے کچھ پھول اپنے بچے کے گلے میں ڈالنے کے لیے رکھے اور پھولوں کا ایک ہار لے کے اس بچے کے باپ کی قبر پہ چلی گئی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنے شوہر سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو، شوہر کی جدائی یاد آئی اور بچے کو ملنے والا اعزاز یاد آیا۔ پلٹ کے گھر آتی ہے، محلے والوں کو جمع کرتی ہے، آج میرے بچے کا حفظ مکمل ہوا، دستار پہن کے وہ گھر آ رہا ہے، میں تمہیں مٹھائی کھلاؤں۔ مٹھائی گھر میں پڑی ہے اور دروازے پہ دستک ہوئی، باہر جا کے دیکھا تو بچے کی لاش آ گئی۔ وہ معصوم بچہ، اور ایک بچہ اس کی چھوٹی سی بہن نے نیا سوٹ پہن کے اس کی میت کے پاس کھڑی اور روتی ہوئی کہتی ہے میرے بھیا نے وعدہ کیا تھا جب میں ایڈ کیا ہوگا تو نیا سوٹ پہننا۔ آج میں نیا سوٹ پہن کے اس کے پاس آئی ہوں تو یہ بولتا کیوں نہیں، یہ مجھے دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ حضرات، امت مسلمہ پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آتی رہی ہے، آئندہ بھی آتی رہے گی۔
کہ ان آزمائشوں کا اور اسلام کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے، آپس میں گہرا تعلق ہے. جو مومن ہے وہ اس طرح کی آزمائش کا شکار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے زبانی دعوے نہیں ماننے. ایمان کے زبانی دعوے اللہ نے نہیں تسلیم کرنا. اللہ نے ایمان کا دعویٰ کرو گے تو اللہ نے تمہیں آزمانا ہے. اللہ نے تم سے پوچھنا ہے کہ جس ایمان کا دعویٰ کیا تھا اس کے لیے عمل سے کر کے لائے. یہ حفاظ قرآن تھے نا، 100 حفاظ شہید ہو گئے. ننھے بچے، جوان لڑکے، امت کے نوجوان علماء جنہوں نے خود کو امت کے ان ممبر و محراب کا وارث بننا تھا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بمباری کر کے شہید کر دیا گیا. حضرات جب یہ داستان سنی میں نے عرض کیا کہ ابھی فلسطینی شہداء کو بھولے نہیں تھے کہ کشمیری شہداء کی لاشیں سامنے آ گئی. ابھی کشمیر کے جوانوں کو بھولے نہیں تھے کہ افغانستان کے مسلمانوں کی لاشیں سامنے آ گئی. حضرات جب ان حفاظ کا تذکرہ پڑا، جب ان حفاظ کا ذکر دیکھا، میری نگاہ 1400 سال پہلے اس واقعے کی طرف چلی گئی کہ جس میں ایک دن میں میرے پیغمبر کو 2 خبریں ملی تھی. کچھ لوگ پہلے دن آئے، آقا ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیے، ہمارے قبیلے کو تبلیغ کرے، جا کے بات کرے. میرے پیغمبر مسکرائے. 10 جیت حفاظ اور علماء اور صحابہ کی جماعت حضرت عاصم بن ثابت کی قیادت میں بھیجی. ان ظالموں نے رجی نامی ایک کنویں پہ لے جا کے ان کو شہید کر دیا. بنو لحیان نے حملہ کیا. 10 صحابہ کرام میں سے عاصم بن ثابت کی قیادت میں 7 صحابہ شہید ہو گئے. تو پتہ ہے اللہ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے. حضرت عاصم کی لاش کو اٹھانے کے لیے جب کفار آئے نا، جیسے بدر میں کفار کے لشکر میں تباہی مچا دی تھی، پھر عاصم بن ثابت حضرت عمر کے بیٹے کے نواسے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم، یہ ان کے نانا جان لگتے تھے. عاصم بن ثابت جب ان کی لاش لینے کے لیے آئے، میرے مالک نے شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ اس کی لاش کے گرد جمع کر دیا. حضرت عاصم نے دعا کی تھی، اللہ میری لاش کو کفر کے ہاتھوں بے حرمتی سے بچانا. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو میرے لیے جان دے رہا ہے، میں تیری لاش کو بچا کے دکھاؤں. شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا. کافروں نے کہا چلو رات پڑے گی، مکھیاں چلی جائیں گی، پھر پکڑ لیں گے. ابھی رات نہیں پڑی تھی کہ تیز بارش آئی اور جناب عاصم کی لاش کو بہا کے جنتوں میں گئی. دشمن کا ہاتھ نہیں لگ سکا ان کی لاش. حضرت خبیب گرفتار ہوئے، 3 صحابہ گرفتار ہوئے. ایک وہیں پہ قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے. 2 کو جا کے مکہ میں بھیج دیا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے جب سولی پہ چڑھایا نا، حضرت خبیب نے نا اللہ سے ایک التجا کی، اللہ سے ایک دعا کی، کہا الہی تیرے پیغمبر کو ہماری حالت کا کوئی پتہ نہیں، ہماری شہادت کی خبر اپنے پیغمبر کو خود ہی پہنچا دینا. یہ جب یہاں سے دوسرا لشکر اس سے کچھ لوگ اور آئے، میرے پیغمبر نے 70 صحابہ کرام کا ایک وقت بھیجا. 70 صحابہ کرام، 70 حفاظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن.
ان کا وقت بھیجا، ان ظالموں نے ان پر حملہ کیا اور 70 کے 70 حفاظ کو شہید کر دیا۔ بے بسی کا عالم یہ تھا کہ ان 70 حفاظ نے بھی اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرے نبی کے ہم ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ غداری اور دھوکہ ہوا ہے، تیرے نبی کو کوئی علم نہیں ہے، اللہ ان تک یہ اطلاع پہنچا دینا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک ہی دن میں 2 خبریں میرے پیغمبر کے پاس پہنچتی ہیں، 2 وفود اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے، اللہ کے پیغمبر کو ایک دن میں دونوں کی خبریں ملتی ہیں۔ مہربان نبی، شفیق نبی، جس نے کبھی کسی کافر کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیا، کبھی اس کافر کے لیے بد دعا نہیں کی۔ طائف کی وادی میں پہاڑوں کے فرشتے نے آ کے کہا تھا حکم کیجیے ان کو 2 پتھروں کے درمیان، 2 پہاڑوں کے درمیان سارے قبیلے کو پیس کے رکھ دوں۔ اس مہربان نبی نے زبان سے لو لو لالا بکھیرے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، میری مخالفت اس لیے کرتے ہیں مجھے جانتے نہیں۔ اس مہربان نبی کو کیا ہوا؟ جب خبر ملی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن یا اس سے زیادہ فجر کی نماز کے بعد ایسے ظالموں کے لیے بد دعا کرتے رہے اور نام لے لے کے بد دعا کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حفاظ قرآن کو مارا تھا، میرے پیغمبر کے جانثاروں کو مارا تھا۔ جس نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اس نے حفاظ کے قاتلوں کے لیے بد دعا کی ہے اور نماز کے اندر کھڑے ہو کے کی ہے، اور 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن نہیں، مہینہ پورا کی ہے۔ نام لے لے کے بد دعا کی، فلاں قبیلے کو ہلاک کر دے، فلاں قبیلے کو تباہ کر دے، فلاں قبیلے کو تباہ کر دے۔ حضرات محترم، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ذرا سوچیے اس بات کو، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ بیت کیا رہی ہے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ یہ آزمائشیں مسلمانوں پہ آتی ہیں، آتی رہی ہیں، آتی رہیں گی۔ ہمارے دل غمزدہ ہیں، خدا کی قسم، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے لکھنے کی۔ جب قلم چلتا ہے مالک کی توفیق سے تو چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مالک کا احسان ہے۔ لیکن زندگی میں 2-3 واقعات ایسے نظروں سے گزرے ہیں کہ جس کے لیے میں نے لکھنا چاہا تو میرا جسم، میرے قلم نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دوست مجھے کہتے ہیں سانحہ قندوز پہ لکھو، میں نے کہا میں جب لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کسی معصوم بچے کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور میرے سارے خیالات میرے آنسوؤں کے راستے بہہ جاتے ہیں۔ مجھ سے نہیں لکھا جاتا، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، دل غمزدہ ہے۔ لیکن جناب خبیب نے کہا تھا جب جان اللہ کے راستے میں دینی ہے تو دائیں گروں یا بائیں گروں کیا پرواہ ہے، جان اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ حضرات محترم، یہ آزمائش، یہ امتحان، اصل میں اللہ نے تو اس لیے یہ نظام بنایا ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں، تاکہ ہم سوچیں کہ ہمیں وہ عزت اور وہ وقار کیسے ملے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں غمزدہ اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انتم الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے۔ لیکن ایک شرط اللہ نے لگا دی ہے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہوگے تو غالب آؤ گے۔ حضرات آج سوچئے ذرا، آج سوچئے ذرا، غور کیجئے،
سوچئے اسلام کی تعلیم کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے اور ہماری حالت کیا ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا غزوہ خندق کے موقع پر نا ایک چٹان آ گئی، صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا خندق کھودتے ہوئے چٹان ٹوٹ جائے، نہ ٹوٹی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، عرض کیا گیا اللہ کے پیغمبر یہ چٹان آ گئی ٹوٹتی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ میں کدال پکڑی خود اور پورے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ایک چنگاری نکلی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، مجھے اس چنگاری میں شام کے محلات دکھا دیے گئے، میرے لیے فتح کا پیغام آ گیا، میرے صحابہ شام فتح کر لیں گے۔ دوسری کدال ماری، اللہ اکبر کہا، چنگاری نکلی، فرمایا مبارک ہو، مجھے مدائن کے محلات، سفید محلات، وائٹ ہاؤس دکھا دیا گیا، اس پر ہمارا قبضہ ہونے والا۔ تیسری چٹان پہ ضرب لگائی، اللہ اکبر کہا، فرمایا اس چنگاری میں تمہیں مبارک ہو، مجھے یمن کے محلات دکھا دیے گئے، اور یہ خوشخبری ہے میری امت کے لیے کہ تم ان تینوں جگہوں پہ، تینوں ملکوں پہ قبضہ کر لو گے۔ اور آنے والے وقت نے ثابت کیا، مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ حضرات آج یہ بہتا ہوا لہو، آج یہ چیچڑے اڑے ہوئے جسم، سفید دستاروں پہ لپٹے ہوئے یہ سفید دستارے جن کے کفن بن گئے یہ بچے، ہمیں ان میں کیوں کچھ نظر نہیں آتا؟ ہماری امید کیوں نہیں جاگتی؟ ہم کیوں اپنا محاسبہ نہیں کرتے؟ یہ اخوت کا پیغام ہم کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ ہم دوسروں کا غم جو اپنے ہیں ہمارے، ہم ان کا غم محسوس نہیں کرتے، ہماری سرگرمیاں معطل نہیں ہوتی، ہمارے معاملات ختم نہیں ہوتے۔ حضرات محترم، بڑی باتیں ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی رفتار میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ مجھے انہی گزارشات پر اکتفا کرنا ہے، اور آخری التجا یہ کرنی ہے کہ خدا را کبھی اپنے ان معصوم بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کے سوچا کریں کہ اس بمباری میں جو بچے ادھر گئے ہیں وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے نا، ان کے بھی باپ اور ان کی ماں ان کو گود میں اٹھاتے ہوں گے، ان کی بہنیں بھی ان کے لیے اپنے بازو کھولتی ہوں گی۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کبھی تنہائی میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ مومن کی، شہید کی موت قوم کی حیات ہوا کرتی ہے، اور شہید کا خون قوم کی زکات ہوا کرتی ہے۔ وہ ہماری زکات دے گئے، ہماری حیات کا سبب بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مومن بنا دے، اہل ایمان میں شامل فرما دے، اور ہمیں امت کے درد کو سمجھنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔